کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ اس پر جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا، انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندوؤں نے جب یہ سنا تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات تو دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے، ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے، اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے۔ جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے آپ لوگ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں؟ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان عالم کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ پگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دیجئے، اور اگر وہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کے ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقوں سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ تھا کہ مسلمان ہوگا، جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھائی اس دن آنا اور میں اس بڈھے کو بھی بلوا لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب کود رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے، وہ اگلی پیشی میں جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے ایک مفتی صاحب کا نام دے دیا اور اللہ نے ان کو سچی سچی زندگی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب ہندوؤں نے ان کا نام لیا تو انگریز نے اگلی پیشی کے موقع پر ان کو بھی بلوا لیا۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونکہ حقیقت حال کا علم تھا، انہوں نے جواب دیا یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے جواب دیا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ چاہیں گھر بنائیں یا مندر تعمیر کریں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ یہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہ مسجد بنائیں گے۔ تو عقل کہہ رہی تھی جھوٹ بولو مسجد بنے گی، مگر مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا۔